اگلے سیشن کے لیے استاذ المکرم محترم علامہ محمود مسعود قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور آج کے دوسرے سیشن میں ہم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آبادن علی حبیبک ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آج ہمیں پھر اس بڑی اہم اور بڑی خاص اور بڑی ضرورت کی حامل کلاس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تعداد خواتین کی طرف بھی بڑھ گئی ہے اور مرد حضرات کی طرف بھی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، جس پر میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے معزز مہمان محترم المقام علامہ قاضی صاحب جو کہ تشریف لائے، اور اسی طرح محترم المقام جناب شیر صاحب وہ تشریف لائے، جی شیر شاہ صاحب وہ تشریف لائے، اور اسی طرح آج صبح و سویرے ہمیں جوائن کر لیا ملک ریاض صاحب نے، جو کہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ پاک ان تمام ہستیوں کو سلامت رکھے، اور ساری میری بہنیں اور بیٹیاں، جملہ خواتین و حضرات، سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری کلاس بڑی امپورٹنٹ کلاس ہے، اور اگر میں کہوں کہ یہ جو پورے 10 دن ہیں ان میں ہماری یہ کلاس یعنی آج کی کلاس یہ خاص اہمیت رکھتی ہے، چونکہ آج ہم نے بڑی اہم چیزیں پڑھنی ہیں۔ کیا بولیے؟ بڑی اہم چیزیں پڑھنی ہیں، امپورٹنٹ چیزیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز ہماری بہت ساری چیزوں کو درست کر دیں گی انشاءاللہ العزیز۔ قرآن مجید کو سمجھنے میں، قرآن مجید کی الفاظ کی اور حروف کی ادائیگی میں ایک وائٹل رول پلے کریں گی یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جس چیز سے آج کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہیں مخارج۔ کیا بولیے؟ یوں تو ہم حروف کی مختلف چیزیں حروف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ہم نے پڑھ لیا کہ حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا کہ حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا کہ حروف نظائر مدہ کیا ہوتے ہیں، ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ حروف لین کیا ہوتے ہیں۔ کل ہم نے بحمد اللہ تعالی حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھا، ہم نے حروف قلقلہ کے بارے میں پڑھا۔ مجھے بتائیے گا کہ قلقلہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولیے، سارے بولیے۔ جو لوگ آج گھر سے سوچ کے آئے ہیں کہ ہم نے نہیں بولنا وہ بھی بولیں۔ جی بتائیے گا قلقلہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ پھر بولیے، کیا معنی ہے؟ جی اب بتائیے گا ان کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ آواز کا اپنے مخرج سے لگ کر ٹکرا کر۔ اور ہم نے کہا تھا کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قاف، اور ان کا مجموعہ کیا تھا؟ قطب۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ان کو پڑھنے کے 2 درجے ہیں مشہور ضروری، ایک درجہ کہ کم قلقلہ ہوتا ہے اور ایک درجہ کہ زیادہ قلقلہ ہوتا ہے۔ کم قلقلہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں یہ حروف درمیانے کلمہ میں آ جائیں اور ساکن ہوں تو وہاں قلقلہ زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اور جہاں یہ کلمہ کے آخر میں آ جائیں اور وقف کی وجہ سے کیا ہو جائیں؟ ساکن ہو جائیں تو وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر ہم نے کل حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے کہا مستعلیہ کا مطلب ہے
बुलंद आवाज से पढ़े जाने वाले हुरूफ, आला आवाज से पढ़े जाने वाले हुरूफ, पुर पढ़े जाने वाले हुरूफ, मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ, वो कितने थे? बोले जरा कितने थे? और उनका मजमुआ क्या था? जरा तरन्नुम के साथ, खुस्सादाउद्दीन, फिर बोलिए खुस्सादाउद्दीन। माशाल्लाह। हमने कहा था कि इनको पुर पढ़ते हैं, मखरज इनका हमने कहा था कि मुंह भर के अदा होता है, फुल माउथ। कैसे? मैंने कहा था कि मुंह को गोल करेंगे और जबान को ऊपर की जानिब ले जाएंगे तो ये हुरूफ अदा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने कहा था जैसे खा को अदा करना है तो हमने एक कायदा पढ़ा है कि जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो पहले उसे साकिन करते हैं और मा कबल हमजाए लगा के देखें जरा। औख 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 औस औस औस, एस नहीं होगा, एस नहीं, औस औस, औद आद आद नहीं होगा, औद औद औ, मैं मुंह को गोल कर रहा हूं, औ औ औथ औथ, अत अत का मखरज हो जाएगा। कहें जरा औत औत औक 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 औ औ, एल नहीं होगा। माशाल्लाह। एक बार अपने लिए क्लैपिंग करें और अब हम आगे चलते हैं। आज हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है मखारिज का बयान। कोशिश करेंगे कि आज मुकम्मल करें। मखारिज, मखरज, मखरज की जमा है मखारिज, मखरज, मखरज। अलवी साहब आपका सेशन कौन सा है? 92 है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ रिहाइश कहाँ है? नौशहरा में ही है। माशाल्लाह। चलें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये जो हमारे सीनियर मिनहाजियंस हैं, सीनियर मिनहाजियंस, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। ये लोग बड़े अजीम लोग हैं और ख़ास तौर पर ये जो अलवी साहब के सेशन के लोग हैं या इन सेशंस के लोग हैं जो हमसे पहले हैं, इनको ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने हुजूर शेखुल इस्लाम से बराह रास्त पढ़ा है। ये हुजूर शेखुल इस्लाम के बराह रास्त शागिर्द हैं बिहम्दिल्लाहि ताला, ज़ानुए तलम्मुस तय किया है। तो जिन्होंने बराह रास्त पढ़ा है यकीनन उनको फैज़ भी ज्यादा मिला है। हम वो लोग हैं कि जिन्हें कभी कभी मौका मिलता है और मिलता था। कासमी साहब की गिराई भी है, अहमद नदीम कासमी साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, ये तो और फिर तो शायराना ज़ौक़ भी होगा। माशाल्लाह। चलें जी, सलामत रहें। अल्लामा सरफराज साहब कहाँ हैं? अल्लामा सरफराज साहब, चलें जी। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आप लोगों के कुछ इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अल्लामा सरफराज साहब से कहूँगा और गिलानी साहब से और दोस्तों से कि जितने मेहमान आए उनके छोटे छोटे इंटरव्यूज़, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं आप भी अपने इंटरव्यूज़ छोटे छोटे 1-1, 2-2 मिनट के इस क्लास में आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या देखा, ये थोड़ा सा आपने 2 मिनट में बयान करना है। तो हमारे दोस्त इसको मैनेज करेंगे, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अपने अल्फाज में कुछ चीज़ें बयान करनी है। मखारिज कहें ज़रा। एक लफ्ज़ है मखरज वाहिद, मखरज ये भी ठीक है वैसे। मखरज कहें ज़रा। रा पर फतहा है, रा पर क्या है बोलिए? मखरज। और इसकी जमा है मखारिज, कहें ज़रा। रा के नीचे कसरा है, फिर कहें मखारिज। बात क्लियर है? सबको समझ आ गई? माशाल्लाह। मखारिज अंग्रेजी जबान में मखरज या मखारिज, मखरज कहते हैं एग्जिट पॉइंट को। किसको बोलिए? एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। या
اس کو کہتے ہیں آرٹیکولیشن پوائنٹ. آرٹیکولیٹ کرنا, آرٹیکولیشن پوائنٹ. دو طرح کے لفظ بولے جاتے, آرٹیکولیٹ کرنا یا ایکسٹ پوائنٹ, جہاں سے یہ حرف کی ادائیگی ہوتی ہے. ادائیگی, آپ جب عرب کنٹریز میں جائیں نا, عرب کنٹریز میں, تو وہاں جہاں داخلے کا راستہ ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے مدخل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج مجھے ایک اور ہستی نظر آ رہی ہے, ایک اور بڑی شخصیت جو آپ کے ہی بسیرا راول پنڈی میں ہے. میری مراد محترم المقام الحاج محمد سلیم دیوانہ صاحب ہماری آج کی اس کلاس میں تشریف لائے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضور شیخ الاسلام کے دیرینہ ساتھی اور قابل قدر, قابل عزت اور بڑی محبت کرنے والے محترم المقام جناب الحاج محمد سلیم دیوانہ صاحب. ماشاءاللہ ویلکم. جزاک اللہ, یہ آپ کی نظر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیوانہ صاحب کو ہم اپنی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں. جب میں پہلی بار آیا تھا تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا اور مبارکباد دی, کیونکہ دل اپنے علاقے کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے لوگوں کا. ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ جہاں مرضی چلے جائیں آپ کا دل اپنے علاقے کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور پھر وعدہ کیا کہ میں آؤں گا. پھر یہ مرکز گئے گوشہ درود میں, پھر مجھے وہاں ملے, پھر مبارکباد دی اور پھر وعدہ کیا کہ میں جب آپ کی کلاس ہوگی تو میں وہاں ضرور آپ کے پاس کلاس میں آؤں گا. یہ آج تشریف لے آئے, میرا دل بھی بہت خوش ہے. محترم علوی صاحب کے آنے پر, محترم شیر شاہ صاحب کے آنے پر, محترم ملک ریاض صاحب کے آنے پر, اور یہ بزرگ بھی تشریف فرما ہیں, ان کے تشریف لانے پر بڑا دل خوش ہے. آپ نے آ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دی ہیں, ہمارا دل ٹھنڈا کیا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے. دیوانہ صاحب دیکھیں اللہ پاک نے کیسی رونق لگا دی. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ وادی سون کا بھئی آدھے گھنٹے کے لیے آنا کوئی مسئلہ نہیں. علوی صاحب 1 گھنٹے کے لیے بھی درس قرآن ہوتا ہے, آنا کوئی مسئلہ نہیں. خطاب آئے, خطاب سنا, چلے گئے. لیکن 10 دن کے لیے صبح ہر روز 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک بیٹھے رہنا, جمے رہنا اور نہ اٹھنا, یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی خاص عنایت اور کرم کے بغیر پاسبل نہیں. مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پاک اور نگاہ پاک آپ لوگوں پر پڑی ہوئی ہے. سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ آپ لوگوں کو میسر ہے بحمد اللہ تعالی. چلیں جی, ہم مخرج اور مخارج پڑھ رہے ہیں. ٹوٹل جو مخارج کی تعداد ہے وہ 17 ہے. کتنی ہے بولیے؟ 17 مخارج ہیں. لیکن ان مخارج کو پڑھنے سے پہلے ان مخارج کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں دانتوں کی اقسام. کہیے ذرا, پھر بولیے, کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ آپ کے منہ میں دانت ہیں, ان دانتوں کی کیا اقسام ہیں؟ کتنے دانت ہیں ویسے؟ پکی بات ہے؟ گن لیں پھر بولیں. کسی کو کوئی اختلاف ہو, کسی کو کوئی اختلاف ہو, آپ ہاتھ لگا کے اندر جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں. کوئی کسی کو اختلاف ہو. دیوانہ صاحب 32 ہی ہیں, بچے کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر میں آپ سے اختلاف کروں تو پھر سن لیں, ہمارے منہ میں صرف 12 دانت ہیں اور باقی ساری داڑیں ہیں. 20 داڑیں ہیں اور 12 کیا ہیں؟ اور ہم سب کو ہی کیا کہہ دیتے ہیں؟ دانت. آپ کے منہ میں ٹیتھس بھی ہیں, کینائنز بھی ہیں, مولرز بھی ہیں, پری مولرز بھی ہیں. انگریزی زبان میں اگر جائیں تو مولرز بھی ہیں, پری مولرز بھی ہیں, کینائنز بھی ہیں, ٹیتھس بھی ہیں, سب کچھ ہیں. لیکن ہم ان کی اقسام پڑھنے جا رہے ہیں.
इनकी क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोलिए, अक़साम। तो सबसे पहले 2-3 चीजें लिख लें। ये जो इंसान का दांत होता है, इसको अरबी जबान में कहते हैं सिन्नुन। लिखें जी, सिन्नुन। दांत को अरबी जबान में क्या कहते हैं? फिर बोलिए, क्या कहते हैं? सिन्नुन। और इसकी जो जमा है वो है असनान। असनान, सिन्नुन और असनान। ये जो आप दांतों में ब्रश करते हैं, ब्रश, इसको अरबी जबान में कहते हैं फुरशा, फुरशातुल असनान, फुरशातुल असनान। दांत तो साफ करते हैं ना सारे, कि वैसे ही छोड़ देते हैं जर्म्स के लिए जी। और फिर जब दांत आप साफ नहीं करते तो आपके मुंह से स्मेल भी आती है। बंदा बड़े शौक से किसी के कान में बात करने के लिए जाता है, बड़े शौक से, लेकिन जैसे ही कान लगाता है तो ऐसा हवा का भभोका आता है कि फिर सारी जिंदगी बंदा पछताता रहता है कि काश मैंने कान में बात न की होती। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने बार बार दांत को साफ करने का हुक्म फरमाया, मिसवाक का हुक्म फरमाया। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भाई, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्कत का डर ना होता तो जिस तरह 5 नमाजें फर्ज हैं, इसी तरह 5 वक्त मिसवाक भी फर्ज करार देता। 5 वक्त मिसवाक फर्ज हो जाता। हम सुबह खाने से पहले साफ करके समझते हैं कि फर्ज अदा हो गया। नहीं, 2 वक्त तो इंतहाई जरूरी है। एक, जब आप बिस्तर पर जाते हैं सोने से पहले दांत को साफ करना जरूरी है, और इसी तरह आप जब बिस्तर से उठते हैं तब भी दांत को साफ करना इंतहाई जरूरी है। कमिंग द डे एंड गोइंग द डे, जाते हुए, दिन के जाते हुए और दिन के आते हुए, 2 वक्त। और जब रात को आप बिस्तर पर जाएं, अब देखें ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, रात को आप जब बिस्तर पर जाएं तो आपका मुंह मीठा नहीं होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मीठा खाकर आप बिस्तर में ना जाएं। बोलें जरा, मीठा खाकर बिस्तर में, वरना सारी रात जरासीम कीड़े आपके मुंह में रक्स करेंगे, नाचेंगे, आप खुशियां मनाएंगे। और फिर करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए, या तो मिसवाक कर लें या थोड़ा सा नमक लें और उसको ब्रश पर लगाएं और दांतों में उसको साफ कर लें, उसमें लीमू मिक्स कर लें तो यह और अच्छा है। चलें, इस बात की समझ आ गई? तो दांतों को साफ करना जरूरी है। दांतों की अक़साम हम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि सिन्नुन दांत को कहते हैं, असनान दांतों की जमा, ज्यादा दांत हो तो असनान कहते हैं। ये जो दाढ़ है इसको अरबी जबान में कहते हैं दिरसुन। दिरसुन क्या कहते हैं, बोलिए? दिरसुन। ऊंची आवाज से बोलें, फिर बोलें। आप लगता है किसी अरब मुल्क से आए। आज आपने जो लिबास पहना है वो अरबियों वाला लिबास पहना है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। अल्लाह पाक आपको किसी अरब मुल्क में ले जाए। मैं दीवाना साहब से अक्सर एक सवाल करता होता हूँ, दीवाना साहब आप शुरू से ही दीवाने हैं? तो ये कहते हैं जी मैं शुरू से ही दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना अपने नाम के साथ दीवाना कौन लिखवाता है? कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ? कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ? ये किसी की मोहब्बत का असर है, वरना ये किसी के इश्क का असर है, वरना ये किसी की झलक का असर है, वरना
کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ؟ کون روتا ہے؟ ہائے ہائے اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب، ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب، تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ تے پنجاب دے مار پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیڑے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیڑے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیڑے دیس دے کتیاں نال ادب، تیرے دیس دے کتیاں نال، تیرے دیس دے کتیاں نال ادب۔ چلیں جی دانتوں کی اقسام۔ سب سے پہلی قسم ہے ثنایا، لکھیں جی، اس کو ثنایا بھی کہہ سکتے ہیں، سا پر دمہ یہ بھی آ سکتا ہے، ثنایا، کہیں ذرا ثنایا، سا پر دمہ بھی آ سکتا ہے، ثنایا کہیں ذرا، پھر بولیے ثنایا، کہیں ذرا۔ سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ دو، یہ اور یہ دو دانت، ان کو کہتے ہیں ثنایا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ خالی دو دانت نہیں ہوتے، چار ہیں، یہ دو اوپر ہیں اور دو، بولیے دو اوپر ہیں اور دو، تو لکھ لیں جو اوپر والے دو ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا علیا، ثنایا علیا، کہیں ذرا ثنایا علیا، کہیں ذرا ثنایا علیا، مزہ نہیں آ رہا، ثنایا علیا، ثنایا علیا۔ دو اوپر والے جو دانت ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا، اور جو نیچے والے دو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا سفلا، کہیں ذرا کیا کہتے ہیں؟ پھر بولیے کیا کہتے ہیں؟ ثنایا سفلا۔ یہ دیکھیں جی، دو اوپر والے اور دو نیچے والے، دو اوپر والے اور دو، اوپر والے دو دانتوں کو ثنایا علیا، نیچے والے دو دانتوں کو ثنایا سفلا۔ اس کے بعد جو اگلی قسم ہے وہ ہے ربائی، ربائی، کہیں ذرا، پھر بولیے ربائی۔ یہ پنجابی والی ربائی نہیں ہے جو کہتے ہیں ایویں کی ربائیاں ماردہ پہ ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ ربائی کہتے ہیں چار کو، کس کو کہتے ہیں بولیے؟ تعریف لکھیں، پہلے تعریف لکھیں، ثنایا کے دائیں بائیں، ثنایا کے، ثنایا کے دائیں بائیں، دائیں بائیں، اوپر نیچے، اوپر نیچے، ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے، ایک ایک، کل چار دانت۔ ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے، ایک ایک، ادھر دیکھیے گا، دائیں بائیں، یہ دائیں اور بائیں، اوپر نیچے، کل چار دانت، یہ دانت ہیں۔ یہ کیا ہیں بولیے؟ پھر بولیے یہ کیا ہیں؟ پہلی قسم کیا تھی؟ بولیے ذرا، پہلی قسم کیا تھی؟ اور ثنایا کتنے تھے؟ ہیں؟ یہ کون گمراہ کر رہا ہے؟ دلاور بھائی، دلاور ایک بادشاہ کا بھی نام تھا، اس کو اس کے فالوورز نے کہا تھا بادشاہ سلامت، بارش بہت ہوئی ہے، کیچڑ بہت ہے، ذرا احتیاط سے چلیے گا، آپ اگر پھسل گئے تو پوری قوم ہی پھسل جائے گی۔ اور پھر یوں ہوا کہ دلاور پھسل گیا۔ آپ نے نہیں پھسلنا،
جی ٹھیک ہے جی. ربائی سنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل. سنایا دو اوپر والے دانت سامنے والے جو سامنے ہیں بالکل سامنے, دو اوپر والے اور دو نیچے والے. اوپر والوں کو کہتے ہیں سنایا الیا, نیچے والوں کو کہتے ہیں سنایا. اور پھر ربائی سنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل. چلیں جی تیسری قسم جو ہے انیاب. انیاب 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 کا معنی ہوتا ہے نوکیلے. نابن نوک کو کہتے ہیں, نابن نوک the spike. انیاب نوکیلے دانت, یہ لکھ رہا ہوں میں نوکیلے. نوکیلے نوکیلے لکھیں جی, ان کی تعریف لکھیں. ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. کہیں ذرا کیا لکھا ہے؟ پہلے دائیں بائیں. ربائی کے دائیں بائیں, میرے بات پڑھیے. ربائی کے دائیں بائیں, ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے کل 4 دانت. ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. ادھر دیکھیے جی, یہ میں بنانے لگا ہوں. یہ ربائی تھے, ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. لکھ لیا. اب کتنے دانت ہو گئے؟ 4 سنایا کے, 4 ربائی کے, 4 12 دانت مکمل. 12 دانت بولیے. اب کیا شروع ہونے والی ہیں؟ اونچی آواز سے کیا شروع ہونے والی ہیں؟ داڑیں. اب ہم داڑوں کا ذکر شروع کرنے لگے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے جی دواحک. دواحک دواحک ضاد واو ہا کاف. دواحک. ملک ریاض صاحب کبھی سوچا تھا آپ نے کہ یہ چیزیں جو علماء مدارس میں پڑھتے ہیں وہ چیزیں بحمد اللہ تعالی کس طرح حضور شیخ الاسلام نے ان لوگوں میں, ان کے مقدر میں تھیں اصل میں یہ چیزیں, اور یہ آپ کے وسیلے سے تھی. یہ آپ کے وسیلے سے. اس کا ثواب ساری زندگی آپ کو ملتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ دنیا کی کمائی تو کوئی دیوانہ صاحب کمائی نہیں. آج آپ کتنی دور سے چل کر ہمیں ملنے آ گئے. یہ کوئی محبت ہے تو وہ کھینچ کے لائی ہے کہ ایسے ہی آ گئے. سبحان اللہ. ہائے 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 جی. دواحک دیکھیں, یہ دواحک وہ دانت ہیں, داڑیں ہیں جو انیاب کے بعد ہوتی ہیں. انیاب کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, دواحک کا مطلب ہے ہنسنے والی. شیر باز صاحب کیا معنی ہے اس کا؟ ہنسنے والی. لافنگ ٹیتھ انگریزی میں ان کو کہتے ہیں, لافنگ ٹیتھ. اور کیوں کہتے ہیں؟ اگر پراپرلی انسان مسکرائے اور ہنسے تو اس کی دواحک نظر آتی ہیں. اس سے زیادہ منہ کھول کے ہنسنا جائز نہیں. اس سے زیادہ ہا 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 کہکا مار کے غیر انسانی انداز سے ہنسنا یہ جائز بولیے مناسب, دل کو مردہ کر دیتا ہے. کا
مار سکتے ہیں آپ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک تھی کہ آپ تبسم فرماتے۔ کیا فرماتے؟ اور صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا بدت انیابہ، آقا علیہ السلام کے انیاب نظر آنے لگتے، نوکدار نوکیلے دانت وہ نظر آنے لگتے۔ اور کئی بار ایسا ہو جاتا کہ جب زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تو بس یہاں تک، تواہک، دیٹس اٹ۔ یہ نہیں ہے کہ منہ پورا آپ کھول دیں اور منہ کے اندر جو میل اور کیڑے ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے، ایسے نہیں۔ بڑا مناسب، اپنی طبیعتوں کو متناسب بنائیں، مسکرائیں، ہنسیں، کھیل مزاق کریں، ہنسی مزاق کریں، لیکن اپنی لیمٹس میں رہ کر۔ بولیے، پھر بولیے، کیا؟ لیمٹس میں رہ کر۔ جی تواہک، دواہک جو ہے یہ بھی داڑے ہیں، ان کی تعریف لکھیں، تعریف لکھیں۔ انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، کل 4 داڑیں۔ انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، میں لکھنے لگا ہوں، یہ دیکھیے گا، ایک 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 ایک۔ انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، کل، بولیے، کل 4 داڑیں، کل 4 داڑیں۔ انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے، میرے بات پڑھیے گا، انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے کل کتنی داڑیں؟ چلیں جی ماشاءاللہ۔ اب آ گئے جی 5ویں چیز، طواحن، توئے سے، طواحن، طواحن۔ پتہ ہے طواحن کا مطلب کیا ہے؟ طواحن پیسنے والی، پیسنے والی، عربی زبان، گرائنڈنگ۔ عربی زبان میں یہ جو چکی ہوتی ہے، چکی، اس کو کہتے ہیں مطحنہ۔ اب میں سے عرب کنٹریز میں کون رہا ہے؟ عرب کنٹریز میں ہمارے یہاں تو لکھا ہوتا ہے نا جی سچی چکی، پتہ نہیں کہ سچی چکی، حالانکہ ہوتی وہ سب سے جھوٹی چکی ہے، پتہ نہیں کیا کیا مکس کر دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں ہمیں۔ تو سچی چکی اگر دیکھنی ہے تو آپ عرب میں جائیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ گرینز ہم نے الگ کر دیں، میدا الگ کر دیا، فلاں الگ کر دیا، اکٹھا چاہیے، ہول گرین چاہیے تو یہ ہے، فلاں چاہیے تو یہ ہے، وہ ساری چیزیں الگ الگ کر کے دیتے ہیں آپ کو۔ جی المطحنہ، کہیں ذرا، مطحنہ کسے کہتے ہیں؟ چکی کو۔ تو یہ جو دانت اللہ پاک نے آپ کے منہ میں لگائے ہیں، داڑیں، یہ بھی چکی ہے، مطحنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کئی دانت ایسے ہیں جو کہ ہنسنے کے لیے ہیں، کئی ایسے ہیں جو پیسنے کے لیے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، آپ منہ میں جب کھانا ڈالتے ہیں تو سامنے والے دانتوں سے نہیں پیستے، آپ یا دائیں یا، بولیے ذرا، یا دائیں یا بائیں ان کو پیستے ہیں۔ تو اللہ پاک نے چکی کہاں لگائی ہے؟ یا دائیں یا بائیں، دونوں طرف، دائیں بھی پیس سکتے ہیں اور بائیں بھی پیس سکتے ہیں۔ گرائنڈ کریں اس کو اچھے طریقے سے، چبائیں۔ جو کھانا جتنے اچھے طریقے سے چبائے گا، ہم کھانا کھاتے نہیں، ہم کھانا نگلتے ہیں۔ دیوانہ صاحب، ہم کھانا کھاتے نہیں، ہم کھانا نگلتے ہیں، اس لیے کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کھانا چبائیں، if you chew the food، کھانا چبائیں تو پھر کھانا کم کھایا جاتا ہے۔ بلکہ سیانے لوگ کہتے ہیں جی 32 دانت ہیں تو ایک نوالے کو 32 دفعہ چبائیں، لیکن میں اجازت دیتا ہوں کم بھی چبا سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نوالا ہی کھاتے رہیں آپ اور آگے پھر ہاتھ صاف ہو جائے۔ نہیں، آپ کوشش کر لیں، زیادہ کر لیں، 10 بار تو ضرور چبائیں، اس کو نرم کریں اور پھر نگلیں۔ شادیوں میں کیا ہوتا ہے، میں نے اس دن بھی بتایا،
वो लोग कहते हैं ना जी खाना खुल गया, क्या कहते हैं? तो खाना नहीं खुलता, असल में बंदा खुलता है। असल में कौन खुलता है? खाना तो अपनी जगह पर पड़ा होता है, वो बंदे खुल जाते हैं जाके, जो भाग जाते हैं और फिर अपनी प्लेट को ऐसे भरते हैं, मीनारे पाकिस्तान बना लेते हैं, जैसे दोबारा खाना मिलना ही नहीं। और फिर जिस बेचारे की शादी है, जिन्होंने इंतजाम किया है, उनको हम हराने की कोशिश करते हैं, जैसे वर्ल्ड कप मिलना हो, हराते हैं, पूरा खानदान साथ लेके जाते हैं और कहते हैं खाओ खाओ खाओ। आज तो कुछ भी नहीं खाया। हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को, अपने लोगों को कनात नहीं सिखाते, सब्र नहीं सिखाते, ये नहीं सिखाते बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा लेना है लेकिन जाया नहीं करना, ये नहीं कहते। हम कहते हैं कि मैंने पैसे दिए हैं चूंकि, लिहाजा मेरा हक है जितना जाया कर सको। चलें जी, तवाहिन, क्या बोलिए? अब यहां छक्का लगने लगा है। क्या लगने लगा है? फिर बोलिए, क्या लगने लगा है? लिखिए, तवाहिक के दाएं बाएं, तवाहिक के दाएं बाएं ऊपर नीचे तीन तीन, तीन तीन कुल 12 दाढ़े, तीन तीन, देखिएगा, तीन ये, तीन ये, तीन ये और तीन ये, कुल कितनी हो गई? 12। फिर बोलिए, कुल कितनी हो गई? 12 दाढ़े। बोलिए जरा, कितनी दाढ़े? हाँ जी, 4 ये थी, 4 ये थी और 12 ये, कितनी हो गई? 16 हो गई। कुल कितनी हो गई? बोलिए। और अगर 12 दांतों को भी मिला लें तो कितनी हो गई टोटल? दांत और दाढ़ें कितनी हो गई? 28। कितनी हो गई? पीछे कितनी रह गई? सबसे आखिर में रखी है मलिक साहब, पकड़ने वाली। और मैं ये कभी कभी सोचता हूं कि ये खाना, चबाना और पकड़ना, ये सिर्फ आखिरी 2 दाढ़ों का काम है बस। तवाहिन वैसे भी 3 है। तवाहिन के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल 4 दाढ़ें। तवाहिन के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल 4 दाढ़ें। लिख लिया? ये देखिएगा, एक 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 एक, कुल ये आपकी 32 दांत और दाढ़ें मुकम्मल हो गई। माशाअल्लाह। समझ आ गई सबको? याद कर लें, मेरे बात पढ़िएगा। सनाया रुबाई अनियाब, अब छोड़ दें कॉपी पेंसिल। सुनाया रुबाई अनियाब, सुनाया रुबाई अनियाब, मजा नहीं आ रहा। सुनाया रुबाई अनियाब, करे नबी पर पड़ा रहूंगा। हम कहाँ हैं? मदीना पाक में। मदीना पाक में कहाँ हैं? मस्जिद नबवी में कहाँ हैं? कौन सी छतरी के नीचे? जो सैयदा कायनात। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। हम हुजूर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी बुलंद आवाज से पढ़ते हैं, कभी आहिस्ता पढ़ते हैं, कभी हाथ बुलंद करते हैं, कभी सर बुलंद करते हैं, कभी गले थकते हैं, दर्द होती है। हम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपको मनाने के लिए आए बैठे हैं। सनाया रुबाई अनियाब, ये हाथ करें ऊपर। सनाया रुबाई अनियाब, सुनाया रुबाई अनियाब, सुनाया रुबाई अनियाब। तवाहिक तवाहिन नवाजिस, तवाहिक तवाहिन नवाजिस, तवाहिक तवाहिन नवाजिस, तवाहिक तवाहिन नवाजिस।
باہر کوئی گزر رہا ہو تو وہ کہے گا پتہ نہیں یہ یسو پنجو ہار کبوتر کھیل رہے، پتہ نہیں کون سا منتر پڑھ رہے ہیں جی، لیکن انہیں کیا پتا کہ ہم تو یار کی بولی سیکھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، ہم تو یار کی، کسی نے کہا تھا کہ زبان یار من ترکی است، شیرباز صاحب، زبان الوی صاحب، زبان یار من ترکی است و من ترکی نمی دانم، میرے یار کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی آتی نہیں، لیکن ہم یار کے ساتھ، محبوب کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، ثنایا ربائی انیاب دواہک تواہن نواجس، دواہک تواہن نواجس۔ سوریا باجی کل نہیں آ پائیں، ہم نے آپ کو مس کیا، کئی دفعہ آپ کو یاد کیا۔ ثنایا ربائی انیاب دواہک تواہن نواجس، دواہک تواہن نواجس۔ کون سنائے گا؟ منیبا سنائے گی؟ منیبا کہاں ہے؟ سنائیں گی؟ چلیں۔ بھتیجا میرا خانہ کعبہ کے پاس سلام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، بھائی انگلینڈ سے سلام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی خانہ کعبہ سے سلام آ گیا ہمیں حضور کی بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ سے۔ وعلیکم السلام۔ سب کلاس کو دکھائیں جی، اور یہیں سے ہی کھڑے ہو کر بیت المقدس کو یوں اور کعبۃ اللہ کو یوں یوں کر دیں، ہاتھ ہلا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں کیسی حاضری ہو گئی، امی اچانک ہماری حاضری ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں۔ لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، جاتے ہیں، ہم یہیں بیٹھے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اور دیکھیں اچانک شیرباز صاحب نے ہماری حاضری لگوا دی۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار سرکار بلاتے ہیں، واہ واہ واہ۔ ثنایا ربائی انیاب دواہک تواہن نواجز۔ جی منیبا، ربائی ربائی ربائیہ نہیں ہے، کلپنگ کریں، ماشاءاللہ۔ اور کون سنائے گا؟ اسکا باجی بیٹھ کے سنا دیں۔ انیاب دواہک، پیچھے جو بیٹھی ہیں باجی جان جی، آپ بلو اپر پہنا ہوا ہے آپ نے جی، یہی، ہاں ہاں، کہتی ہیں اللہ کرے جھوٹ ہی ہو جی، سنا دیں۔ کلپنگ کریں، ماشاءاللہ جی۔ میری برادری، میری برادری، ملک ریاض صاحب ایک مسئلہ بتائیں، یہاں بھی لوگ خواتین سے ڈرتے ہیں؟ پاکستان تو باہر تو نہیں، ہاں پاکستان میں ہی ہے، پاکستان میں واہ 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 واہ۔ چلے جی، نہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، اچھا جی، جھجکتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کا حیا کرتے ہیں۔ اچھا، میں دبے دبے ہیں، بولتے نہیں۔ میں نے کہا جو معاملات گھر میں، جیلانی صاحب کی سمجھ تو آتی ہے لیکن باقی اس لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ چلیں اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے جی۔ کون میری برادری میں سے؟ جی سنائیں واصف۔ ثنایا ربائی انیاب دواہک تواہن نواجس۔ یار کمال ہے، ایک سانس میں سنا دیا۔ اور کون سنائے گا؟ میں رات کو بھی ایک خطاب تھا اچھالی میں، تو وہاں میں نے ایک بات بتائی، میں نے کہا جی یہاں کے جو بچے ہیں نا، انہوں نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ یہاں آپ کے نوشہرہ کے، اچھالی کے، وادی سون کے جو بچے ہیں، ان بچوں نے دل خوش کر دیا۔ ہم بعد میں ہوتے ہیں یہ آگے آگے، یہ معصومہ ہے، یہ مسفرہ ہے، یہ ایک بیٹی بیٹھی ہے سامنے، اگرچہ اس نے کتاب کھول لی ہے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے جی، لیکن یہ آگے آگے پڑھ رہے ہیں۔ شوق دیکھیں آپ، آپ نے کبھی بچوں میں ایسا شوق دیکھا کہ سارا دن ہی بیٹھے رہیں اور کوئی شرارت ہی نہ کریں؟ سبحان اللہ۔ ایک بچہ اور بیٹھا ہوتا تھا یہاں پہ، چھوٹا، نہیں، دلاور نے ہاتھ کھڑا کیا جی۔ دلاور صاحب کو یقین نہیں آ رہا کہ میں بڑا ہو گیا۔ چلیں، وہ بچہ پتہ نہیں کون تھا جو ذرا بریکیں لگا کے پڑھتا ہے جی،
نہیں یار یہ بھی نہیں, پتہ نہیں کون تھا. ہاں نہیں یہ بھی نہیں. چلیں وہ آج شاید آیا نہیں پھر. چلیں جی, ثنایا ربائی انیاب دواہک تواہن نواجز. اب ہم چلنے لگے ہیں اگلی چیز کی طرف جو بڑی امپورٹنٹ ہے, پھر اس کے بعد مخارج شروع ہوں گے. ہم نے ابھی تک پڑھا کہ دانتوں کی کل 6 اقسام ہیں. دانتوں کی ٹوٹل کتنی اقسام ہیں؟ جن میں سے ہم نے کہا کہ 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں. ہم نے کہا سب سے پہلے ثنایا, 2 اوپر کے دانت اور 2 نیچے کے دانت سامنے والے. پھر ہم نے کہا ربائی, ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. پھر اس کے بعد کہا انیاب, ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. پھر ہم نے کہا دواہک, انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑیں. پھر ہم نے کہا تواہن, دواہک کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 کل 12 داڑیں. اور پھر ہم نے کہا نواجز, تواہن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑیں. ٹوٹل 20 داڑیں اور 12 دانت. ہم نے ان کے بارے میں پڑھ لیا. اب ہم پڑھتے ہیں اصول مخارج. لکھیں جی, اصول مخارج. اصول مخارج, اصول مخارج. کتاب بند کر دیں, کتاب بند کر دیں. یہ کتاب آپ کو گھر میں پڑھنے کے لیے دی گئی ہے. اصول مخارج. اچھا, اصول جب حلق لسان شفتین, میں سمجھاتا ہوں ابھی, صرف لکھ لیں. نمبر 4 جوف دہن, جوف دہن. اور نمبر 5 خیشوم. آج بڑا اہم دن ہے بھائی. کیا کہتے ہیں؟ ٹانگ. ٹانگ نہیں, ٹانگ زبان جی. پھر ہے شفتین, کہیں ذرا, پھر بولیے شفتین. حلق لسان شفتین. بولیں ذرا, بولیں بولیں تاکہ زبان کا تالا ٹوٹے. جی بولیے, حلق لسان شفتین. حلق لسان شفتین. ہم سچا اور پکا تعلق بناتے ہیں, بیٹوں سے بھی بیٹیوں سے بھی, اور استاذ شاگرد والا نہیں. ایسے ہی بناتے ہیں جیسے میری اپنی بیٹی ہے, اس جیسا تعلق بناتے ہیں ہمیشہ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ تعلق کبھی ٹوٹے نہ. ہوتا ہے منہ کا خالی حصہ, منہ کا پیٹ, دا بیلی آف یور ماؤتھ, دا ایبڈومین. کیا بولیے؟ ایبڈومین آف یور ماؤتھ, دا بیلی آف یور ماؤتھ, دا ایمپٹی اسپیس آف یور ماؤتھ. آپ کے منہ کا خالی حصہ, آپ کے منہ کا بولیے خالی حصہ, اس کو کہتے ہیں جوف دہن. اور پھر خیشوم. کیا بولیے؟ خیشوم کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آپ کے ناک کا بانسا ہے, بانسا جہاں سے نوزی آتی ہے جی, جس کو صاف کرنا ضروری ہے. جلانی صاحب, جس کو صاف کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ جو بانسا ہے, 2 بانس ہیں, ایک اس طرف اور ایک اس طرف, اس کو کہتے ہیں خیشوم. کیا کہیے؟ پھر بولیے, کیا کہتے ہیں؟ خیشوم. ناک کا بانسا, دا پائپ لائن آف یور نوز, ناک کا بانسا خیشوم. کہیں ذرا, پھر بولیے کیا؟ چلیں جی, ان کو یاد کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. پہلے مخرج کی طرف دوڑتے ہیں ہم. جی میرے ساتھ پڑھیے گا, حلق لسان شفتین. حلق لسان شفتین. مزہ نہیں آ رہا. حلق لسان شفتین. حلق لسان شفتین. جوف دہن خیشوم. جوف دہن خیشوم. حلق لسان شفتین. پہلے 3 ہیں اور پھر 2 ہیں.
हलक लिसान शफतैन, हलक लिसान शफतैन, हलक लिसान शफतैन। वो जो आखिरी लाइन में बैठे हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं, ऊंची आवाज से पढ़ रहे हैं। हलक लिसान शफतैन, हलक लिसान शफतैन, जौफे दहन खैशूम, जौफे दहन खैशूम, जौफे दहन खैशूम, जौफे दहन खैशूम। हमने अभी तक सबसे पहले दांतों की अक़साम पढ़ी, दांतों की अक़साम के बाद उसूले मखारिज पढ़े, एक बार दोहराते हैं और फिर आगे चलते हैं। हमने कहा दांतों की 6 अक़साम हैं, उनमें से 12 दांत हैं, 20 दाढ़ें हैं। नाम याद करते हैं, सनाया, रुबाई, अनियाब, सनाया, रुबाई, अनियाब, सनाया, रुबाई, अनियाब, तवाहिक, तवाहिन, नवाजिस, तवाहिक, तवाहिन, नवाजिस, तवाहिक, तवाहिन, नवाजिस, दवाहिक, तवाहिन, नवाजिस। माशाल्लाह। इसके बाद उसूले मखारिज हमने पढ़े, हमने कहा 5 हैं। कौन कौन से? हलक, लिसान, शफतैन। मजा नहीं आया? हलक, लिसान, शफतैन, जौफे दहन खैशूम, जौफे दहन खैशूम। मुबारक हो आपको। अब हम तैयार हैं और लॉन्चिंग पैड तैयार है कि हम मखारिज की तरफ बढ़ जाएं। लोगों को समझ ही नहीं आती। अल्लामा अलवी साहब इस बात की गवाही देंगे, लोग सारी जिंदगी मखारिज पढ़ते रहते हैं, उनको समझ, लेकिन आज हम ऐसे अंदाज में पढ़ेंगे कि आप सबको ये मखारिज ज़बानी याद हो जाएंगे। आज आपको ये मखारिज बोलिए ज़बानी याद होंगे इंशाअल्लाह। अभी हम शुरू करने लगे हैं। तैयार हैं? रेडी हैं? थकेंगे तो नहीं, बिकेंगे तो नहीं, झुकेंगे तो नहीं, बल्कि क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या करेंगे बोलिए? चलें जी शुरू करते हैं। पहला मखरज लिखें, पहला मखरज। टोटल कितने मखारिज हैं? 17। पहला मखरज लिखें जी, ये है हुरूफे मद्दा का मखरज। हुरूफे मद्दा, इनका नाम क्या है बोलिए? हुरूफे कितने थे? 3। हमने पढ़े हुए हैं, हमारा ताल्लुक है, बना हुआ है हुरूफे मद्दा के साथ। कितने थे? 3। कौन कौन से? वाव, अलिफ और 3 ही थे ना। इनको कैसे मद्दा क्यों कहते थे? इनको खींच के पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? खींच के, तूल दे के, दराज करके, लंबा करके पढ़ते हैं। हुरूफे मद्दा कहें जरा, हुरूफे मद्दा। अच्छा जी, हुरूफे मद्दा ये 3 हैं, लिख लें। वाव, अलिफ और या, ये 3 हैं। वाव, अलिफ और 3 हैं हुरूफे मद्दा। और ये कहां से अदा होते हैं? जौफे दहन से। जौफे दहन, जो आपके मुंह का खाली हिस्सा है, जो आपके मुंह का पेट है, द बेली ऑफ योर माउथ, यहां से अदा होते हैं। मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। ये हैं हुरूफे मद्दा। कहें जरा, क्या हैं बोलिए? कहां से अदा होते हैं? एक नाम इनका और भी है, वो है हुरूफे हवाइया। हुरूफे हवाइया, क्योंकि ये हवा से अदा होते हैं। कैसे होते हैं बोलिए? आपके मुंह का कोई हिस्सा किसी जगह टच नहीं करता। आपके मुंह का कोई हिस्सा किसी जगह, बोलिए दीवाना साहब, टच नहीं करता। ये बड़ी कमाल की बात है। कैसे? इधर देखिएगा। मिसाल के तौर पर आपने वाव मद्दा पढ़नी है, वाव मद्दा, तो आप कहते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं
آمنو، کہیں ذرا آمنو. تو جو واو مدہ کی آواز ہے وہ ہے او. کہیں او. میرا سوال ہے زبان کہیں ٹچ ہو رہی ہے؟ ہونٹ کہیں ٹچ ہو رہے ہیں؟ دانت کہیں ٹچ ہو رہے ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ منہ کے خالی حصے سے یعنی جوف دہن سے ادا ہو رہے ہیں. کون؟ واو الف اور ان کا نام کیا ہے؟ آپ کو مبارک ہو، پہلا مخرج آپ نے پڑھ بھی لیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. پہلا مخرج آپ نے پڑھ بھی لیا. اسی طرح الف کو دیکھ لیں، مثال کے طور پر کتابن، منہ کھولنے ذرا، یہی الفاظ ہیں، یہی حرف ہے اور یہی ساؤنڈ ہے. ساؤنڈ بھی یہی ہے نا. کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ دانتوں سے؟ زبان سے؟ کہیں سے نہیں. کہاں سے؟ منہ کے خالی حصے سے، جوف دہن سے. اسی لیے اس کو جوف دہن کہتے ہیں، اسی لیے اس کو حروف مدہ کہتے ہیں کہ حروف مدہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ منہ کے خالی حصے سے. کہیں کتابن، کتابن، سلامن، جوابن، او. نہیں جی، یا مدہ کو چیک کر لیں. قریبن، عجیبن، عجیبن، ای. کچھ ٹچ ہو رہا ہے؟ یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے، جوف دہن سے. اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ حروف مدہ واو الف یا کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ لیں جی پہلا مخرج. میں آپ سے کہوں اگر کہ جی پہلا مخرج بتائیں، کون بتائے گا؟ پہلا مخرج کون بتائے گا؟ جی باجی جان. دعا نام ہے آپ کا؟ آپ کا خدیجہ باجی، کھڑی ہو جائیں، بتائیں جی پہلا مخرج کیا ہے؟ نہیں، آپ نے جب میں کہوں نا مخرج بتائیں، آپ نے کہنا ہے سر پہلا مخرج ہے حروف مدہ کا. حروف مدہ 3 ہیں، واو الف یا، اور یہ منہ کے خالی حصے سے یعنی جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں. اب پورا ہو گیا جی. اب بتائیں پہلا مخرج. جی بتائیں دعا، آپ بتائیں. دیوانہ صاحب یاد ہو گیا جی. میری برادری جی سنائے واصف. ہاں ہاں. سب سے پہلا مخرج حروف مدہ ہے، یہ 3 ہے، واو الف یا. یہ منہ کے خالی حصے یعنی جوف دہن سے ادا. کمال ہے جی، کمال ہے. دلاور بھائی آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا. یہ حروف مدہ نہیں ہے. پہلا مخرج حروف مدہ. ہاں جی. اور یہ کون سے ہیں؟ ہاں جی. یہ میری بیٹی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. جی بیٹا آپ پیچھے. ہاں ہے پہلا حرف مدہ ہے. حرف مدہ نہیں، حروف مدہ. سارا باجی منیبا باجی کے پیچھے بیٹھے ہی ہیں. باجی آپ نے کیپ پہنی ہوئی ہے بلو کلر کی، آپ ہی ہیں. جی بتائیں پہلا مخرج کون سا ہے؟ آج پہلے دن آئی ہیں، بتائیں پہلا مخرج کون سا ہے؟ آپ فن خطابت کے لیے سٹیج پہ آئی ہیں آج تک؟ ان کا نام لکھیں جی جلدی سے، آج ان کو سٹیج پہ بلانا ہے. کون باجی لکھیں گی؟ سوریا باجی آپ نے. ٹھیک ہے ان کا نام لکھیں. پوچھیں کیا نام ہے آپ کا؟
ہاں جی رضیہ باجی کو آج ہر صورت میری ریکمنڈیشن پر سٹیج پہ بلانا ہے. جی بتائیں اب پہلا مخرج کون سا ہے؟ حروف مدہ. اور اس میں کتنے حروف ہیں؟ 3 ہیں. واو الف. اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ اتنی سی بات ہے. ادھر سے کون؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ مریم. کہاں سے آتی ہیں؟ صدیق آباد سے. وہ کالج سے؟ عائشہ کالج. ماشاءاللہ کلیپنگ کریں ان کے لیے. صدیق آباد والے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی باجی جان وہ ہاں جی آپ ہی جی ماشاءاللہ. اس لائن میں یہ پیچھے والی لائن میں سر آپ ہی بتا دیں. نہیں پہلا مخرج وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. آپ کہیں پہلا مخرج حروف مدہ کا ہے. یہ 3 ہیں واو الف اور یا اور یہ جو پھر دہن سے ادا ہوتے ہیں یعنی منہ کے خالی حصے. کمال ہے سر کمال ہے. آگے والے دوست جو آپ سے آگے یہ آپ کے درمیان والے. پہلا مخرج جو حروف مدہ ہے حروف مدہ واو الف یا ہے اور یہ جو پہ دان سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، احالیان نشیرہ، سلیم دیوانہ. آپ کا نعرہ پتہ نہیں ایسے ہی لگ جاتا ہے. چلیں دوسرا مخرج، دوسرا تیسرا اور چوتھا 3 مخرج ہم اور پڑھنے لگے. 3 مخرج اور یہ ہیں حروف حلقی. حروف حلقی حروف حلقی حروف حلقی. کہیں ذرا کیا ہیں؟ ان سے بھی ہمارا کوئی تھوڑا بہت تعلق ہے. ویسے ہم اپنے معزز مہمان کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیلانی صاحب کیا تعارف ہے سر کا؟ سخی تنظیم. اوکے. محترم المقام جناب عثمان غازی صاحب جو کہ اساتذہ کی تنظیم کی طرف سے ہماری نمائندگی کرنے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہماری کلاس میں تشریف لائیں. ہم بھرپور کلیپنگ میں ان کا استقبال کرتے ہیں. ویلکم سر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے جی ادھر دیکھیں میری طرف دیکھیں. ہم نے حروف حلقی پڑھے تھے. کہاں پڑھے تھے؟ جہاں اظہار پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا بولیے؟ ہم نے اظہار، اخفاء، اقلاب، ادغام پڑھ لیا ہے اور ایک ہی دن میں پڑھ لیا ہے. پڑھ کے گھوٹ کے پی لیا ہے. ہم نے کہا تھا اظہار اس کی تعریف نون ساکن یا نون تنوین کے اگر حروف، ہم نے کہا تھا حروف اظہار کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں. بولیے حروف کتنے تھے؟ اونچی آواز سے بولیے. 7 تھے، 8 تھے کہ 10 تھے؟ میری مانے 8 تھے. نہیں مانتے؟ کوئی بات نہیں. میں نے جو پڑھائے تھے اس لیے. اچھا ماشاءاللہ. سر یہ صرف ابھی 5واں دن ہو چکا ہے اور 6واں دن ہے اور الحمدللہ انہوں نے اتنا پڑھ لیا ہے جتنا دینی مدارس میں لوگ کئی سال تک پڑھتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک نے اس کلاس پر بڑا کرم کیا ہوا. جی 6 ہیں. ذرا مل کر ایک آواز میں سنانے ہیں. سنائیے گا. حمزہ حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہ 6 حروف ہیں. ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں. یہ میں لکھنے لگا ہوں. یہ دیکھیے گا نیچے سے شروع کر رہا ہوں. حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہ دیکھیے یہ مثال کے طور پر میں لکھنے لگا ہوں. حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہ انسان کا جو گلا ہے اس کے 3 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ 3. سب سے پہلا حصہ اس کو کہتے ہیں ادنا حلق. ادنا ابتدائے حلق بھی کہتے ہیں. ادنا حلق یہ
بالکل آپ کے گلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تھروٹ کے ساتھ، سوری منہ کے ساتھ. یہ آپ کا جو اوپر والا حصہ ہے نا، منہ، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اوپر والا حصہ، یہ بالکل اوپر والا حصہ، اس کو کہتے ہیں ادنا حلق. یہ درمیان والا، اس کو کہتے ہیں وسط حلق. وسط حلق. اور یہ جو آخری ہے اس کو کہتے ہیں اقصا حلق. اقصا کہیں ذرا، اقصا، پھر کہیں. یہ حروف حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ہم سب سے پہلے پڑھنے لگے ہیں ادنا حلق کے بارے میں، اور یہ ہے غین خا. غین خا کہیں ذرا. دوسرا مخرج کس کا ہے؟ حروف حلقی کا. اور حروف حلقی میں سے ادنا حلق، حروف حلقی میں سے ادنا حلق، یہ جو قریب کا علاقہ ہے، یہاں سے، اور یہاں سے کون کون سے ادا ہوتے ہیں؟ غین اور، لیں جی یہ لکھنے لگا ہوں، ادنا حلق. ادنا حلق، ادنا حلق. ادنا کا لفظ، دنیا کا لفظ سنا ہے؟ دنیا، دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ قریب. دنیا اسی سے نکلا ہے ادنا. آپ نے واقعہ معراج، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. سبحان اللہ. پہلے یہ قریب ہوا، ثم دنا، پہلے محبوب قریب ہوا، ثم دنا فتدلی، پھر اپنی شان کے مطابق اللہ قریب ہوا، فکان قاب قوسین، اور یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اتنا فاصلہ رہ گیا اللہ کے درمیان اور حضور کے درمیان. کتنا فاصلہ رہ گیا؟ اچھا، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ بھی بولیے ہمیں سمجھانے کے لیے. آپ آئیں ذرا، ادھر آئیں، رکھیں نیچے، ایسے گلے ملیں، ایسے ایسے کریں، ایسے ایسے گلے ملتے ہیں، ایسے ہی ملتے ہیں نا. سینہ اب نیچے ہے نا، سینے کے سینہ ہی لگ رہا. تو یوں ایک بندہ بھی یوں ہاتھ کھڑے کرتا ہے اور دوسرا بھی یوں کرتا ہے، کھینچتا، تو یہ کمان کی شکل بن جاتی ہے. کس کی بولیے؟ کمان کی. دوسرا بندہ بھی کمان کی شکل، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ کمان سے بھی پاک، بازوؤں سے بھی پاک، اپنی شان کے مطابق. فرماتا ہے میرا محبوب اتنا قریب ہوا کہ میرے اور محبوب کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رہ گیا جیسے 2 انسان آپس میں گلے ملتے ہیں. او ادنا، فرمایا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میرا محبوب اس سے بھی قریب ہوا، اس سے بھی زیادہ کیا ہوا؟ علماء کہتے ہیں کیا قریب ہوا؟ بھئی اصل میں المصطفیٰ کا نور اللہ کے نور کا ہی حصہ تھا. وہاں جا کر مصطفیٰ کا نور پھر اللہ کے نور میں گم ہو گیا. مصطفیٰ کا نور اللہ کے نور میں گم ہو گیا. ادنا، یہ علماء نے بیان کیا. تو یہی سمجھ آتی، اسی سے نکلا ہے ادنا. کیا بولیے؟ یعنی یہ حلق کے جو قریب ہے، منہ کے قریب، منہ کے قریب. یہ جو آپ کا منہ اور نیچے والا یہ حصہ ہے جہاں گھنڈی ہے، اس کے ساتھ اوپر یہ جو حصہ جڑا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ادنا حلق. یہاں سے ادا ہوتا ہے غین اور خا. پھر یہی حروف حلقی میں سے عین ہا، کہیں ذرا، عین ہا، بولیں ذرا، عین، عین ہا، پھر کہیں عین، عین ہا. یہ تھا غین خا، یہ ہے عین ہا. یہ ہوگا جی وسط حلق سے، وسط حلق. درمیان والا جو حصہ ہے
درمیان والا حصہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ دونوں حروف عین اور ہا. پھر چوتھا مخرج ہے یہ بھی حروف حلقی کا ہے, یہ ہے حمزہ ہا. کہیں ذرا حمزہ ہا, پھر کہیں یہ ہوتے ہیں جی اقصی حلق. مسجد اقصی کا نام سنا ہے؟ مسجد اقصی, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پتہ ہے مسجد اقصی کو مسجد اقصی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حرم سے دور ہے. اقصی حرم سے کیا ہے؟ تو یہ اقصی حلق منہ سے دور ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں, یہ جو سینے کے ساتھ حصہ جڑا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں اقصی حلق. کیا کہتے ہیں بولیے؟ یہاں سے ادا ہوتا ہے حمزہ ہا. کیا ادا ہوتا ہے بولیے؟ ذرا کر کے دیکھتے ہیں. اب ہم مخرج بھی ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں گے. مخرج بھی ہم نے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ پڑھا ہے. جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کرتے ہیں, ما قبل حمزہ مفتوحہ لگاتے ہیں. ذرا سب سے پہلے غین, کہیں ذرا اوغ, یہ بالکل اوپر سے ادا ہو رہا ہے. اوغ, ذرا انگلی لگائیں. اوغ, جس کا وہاں سے ادا نہیں ہو رہا مجھے بتائیں, کوئی بلیڈ ہے, چھری, چھوٹا سا آپریشن ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. جی بتائیے گا. اوغ, 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 اوغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر کہیں اوغ, اوغ. چلیں جی اب وسط حلق پر آ جائیں. کہیں یہ درمیان میں دیکھیں وائبریشن ہوگی وہاں پر. میں نہیں کہہ رہا, بالکل حلق کے درمیان سے, رائٹ فرام دا middle آف یور تھروٹ. چلیں جی ماشاءاللہ آگے چلیں جی. حمزہ اور ہا کہیں یہ بالکل سینے کے اوپر سے. میں دونوں میں فرق سمجھیے گا. حمزہ عین نہیں ہے اور عین حمزہ نہیں ہے, وہ اوپر سے ادا ہو رہا تھا, اندر کر کے آواز گئی. یہ اور ہا, جس طرح آپ ہائے نہیں کہتے, ہائے بیمار بندہ کہتا ہے ہائے میں مر گیا, یہ وہ جو ہائے ہے یا انگریزی میں کہتے ہیں ہائے, یہ وہ ہے. کہیں ذرا اب دیکھیں دونوں میں فرق. یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ وسط حلق سے. اور ہا کلیپنگ کریں اپنے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تک ہم نے کتنے مخارج پڑھ لیے؟ بولیے ذرا کتنے پڑھ لیے؟ پھر بولیے کتنے پڑھ لیے؟ کون کون سے پڑھے؟ سب سے پہلے ہم نے حروف مدہ کا پڑھا, دوسرا حروف حلقی میں سے ہم نے غین اور خا کا پڑھا, پھر تیسرا مخرج ہم نے حروف حلقی میں سے عین اور ہا کا پڑھا, پھر ہم نے چوتھا مخرج حروف حلقی میں سے حمزہ اور ہا کا پڑھا. ہم نے کہا جو حروف مدہ ہیں وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں. حروف حلقی میں سے غین اور خا یہ ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں. حروف حلقی میں سے عین اور ہا یہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں, اور حروف حلقی میں سے حمزہ اور ہا یہ اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں. یاد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی, کوئی اللہ کا شیر یا اللہ کی شیرنی, وہ اللہ کا شیر یا اللہ کی شیرنی جس کو بچپن میں اس کی ماں نے کہا ہو میرا شیر پتر یا میری شیر تھی, اور ساتھ یہ کہا ہو کہ شیراں دے منہ دھوتے ہوندے نے, پتر منہ دھون دی کوئی لوڑ. کوئی ایسا بندہ یونیک جو کہے جی مجھے یاد ہو گئے, میں سنانا چاہتی ہوں یا سنانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟
सोनिया बाजी सुनाएंगी जी। माशाल्लाह, आपने पहले याद किए हुए? नहीं, पहली दफा। क्लैपिंग करें इनके लिए। माशाल्लाह जी, सुनाएं। पहला मखरज क्या है? अमरीकी इमदाद तो नहीं चाहिए ना? चलें। पहला मखरज, ये जुमला साथ बोलना है। पहला मखरज, दूसरा, तीसरा, चौथा। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। तीसरा भी हुरूफे हल्की है, ऐन और हा। हा से नहीं, ऐन और हा है जो कहां से अदा होते हैं? वसते हलक से जी। चौथा, सुभान अल्लाह। क्लैपिंग करें जी। मजर साहब, मेरी तरफ से एक चिप्स इस बेटी को आज तोहफे में देना है। आप मेरी तरफ से पैसे उसके मुझसे लेने हैं आप। क्लैपिंग करें जी माशाल्लाह। सोनिया बेटी के लिए क्लैपिंग करें। कमाल हो गया जी। ये बारिश का पहला कतरा ही मुश्किल होता है और इस बच्ची ने इतना खूबसूरत सुनाया है कि मेरा दिल खुश हो गया। दीवाना साहब, दिल खुश हुआ है कि नहीं हुआ? माशाल्लाह। चलें जी, पांचवां मखरज, पांचवां और छठा, पांचवां और छठा, पांचवां और छठा। टाइम बताइएगा। 12:25। हम 2 मखरज ये पढ़ेंगे और इसके बाद एक और पढ़ लेते हैं, फिर हम ग्रामर की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह। आज ग्रामर का सबक भी हमारा बहुत अहम है। हमने फेल माजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोलिए? अरबी जबान में फेल माजी कैसे बनता है, तरीका कार क्या है, आज इंशाअल्लाह उल अजीज यहां से समझ के उठेंगे इंशाअल्लाह। चलें माशाअल्लाह जी। पांचवा मखरज, ये जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, इनके ग्रुप का नाम है, ये 2 हैं, इनके ग्रुप का नाम है हुरूफे लहातिया। लिखें, हुरूफे लहातिया। मैं समझाता हूं अभी। लहातिया, इनको लहात क्यों कहते हैं? देखें जी, लहात, लहात, लहात। ये हमारे गले में एक पुर्जा है, गले में जो ऐसे फड़फड़ाता रहता है। क्या कहते हैं इसको? थायराइड। नवी सुन लो। सुभान अल्लाह। दिलावर साहब भी अगर ना होते ना तो बड़ा फायदा होना था। चलें जी, थायराइड। कोई और बताए? नहीं, उर्दू में बता दे, पंजाबी में बता दे। कव्वा। उर्दू में क्या कहते हैं? कव्वा। पंजाबी में क्या कहते हैं? कहां ना कह दीजिएगा। हमारे यहां तो इसको घंडी भी कहते हैं। आप क्या भी कहते हैं? घंडी। कव्वा भी कहते हैं, पंजाबी में कां भी कह देते हैं। ठीक है। अंग्रेजी जबान में इसको कहते हैं युवला। युवला। क्या कहते हैं बोलिए? युवला। युवला। लें जी, इसलिए इन हुरूफ को हुरूफे लहातिया कहते हैं क्योंकि ये कव्वे की साथ से अदा होते हैं, कव्वे के बिल्कुल करीब, इसलिए इनको कहते हैं हुरूफे लहातिया। अब आपने ध्यान रखना है, हम ग्रुप बनाते जा रहे हैं। पहला ग्रुप किसका था? हुरूफे। दूसरा ग्रुप किसका है? हुरूफे। और तीसरा ग्रुप किसका है? हुरूफे लहातिया। चलें जी, 2 हुरूफ हैं। पहला है खौफ। लिखें, खौफ। खौफ पहला ग्रुप है। खौफ पहला हर्फ है, खौफ। इसका मखरज लिखें, मखरज लिखें जी, कव्वे से मुत्तसिल जबान तालु का नरम हिस्सा। कव्वे से मुत्तसिल जबान की जड़ और तालु का, बोलिए जरा, तालु का कहें जरा,
अक, ये फड़फड़ाता है यूं, कव्वा फड़फड़ाएगा, अक 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 अक। यहां से क्या अदा होता है? कौफ। अब आ गया काफ। अब हम कहते हैं, लिखें जी, कौफ के मखरज से, कौफ के मखरज से, कौफ मोटा कौफ, कौफ के मखरज से जरा मुंह की जानिब हटकर, कौफ के मखरज से जरा मुंह की जानिब आकर या हटकर, जबान की जड़ और तालू का सख्त हिस्सा, वहां था तालू का नरम हिस्सा और यहां है तालू का, कहें जरा, कौफ के मखरज से, कहें जरा, कौफ के मखरज से जरा मुंह की जानिब हटकर, कौफ के मखरज से जरा मुंह की जानिब हटकर, मखरज आज का, फिर हम बाकी कल पढ़ लेंगे। सातवां मखरज, सातवां मखरज ये है जी हुरूफ शजरिया, हुरूफ शजरिया। आए वसते हलक में, वसते हलक से चले कहां आए? अदना हलक, अदना हलक से चले तो जबान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा, फिर थोड़ा सा मुंह की जानिब हटे, जबान की जड़ और तालू का। अब हम आ गए हैं वसते जबान, लिखें जी, वसते जबान, वसते जबान, वसते जबान क्या है बोलिए? वसते जबान पहला हिस्सा वसते जबान, दूसरा है ऊपर का तालू, ऊपर का तालू, वसते जबान और ऊपर का तालू, कहें जरा, वसते जबान और ऊपर का तालू, फिर बोलिए, वसते जबान और ऊपर का वासिफ क्या है? वसते जबान और ऊपर का मासूमा क्या है? वसते जबान और ऊपर का जी मुनीबा, वसते जबान और ऊपर का दुआ, वसते जबान और ऊपर का रजिया बाजी, वसते जबान और ऊपर का अज़का बाजी, वसते जबान और ऊपर का, याद है माशाअल्लाह। चलें जी, वसते जबान और ऊपर का तालु, यहां से जीम शीन और या अदा होते हैं। कैसे? अभी हम चेक कर लेते हैं। इनको साकिन करते हैं, मा कबल हमजा मफ्तुआ लगाते हैं, लगाइएगा जरा, अज अज। आपकी जबान जब गोल होती है, गोल होके उसका दरमियान वाला हिस्सा, क्या बोलिए सरफराज साहब, थोड़ा साथ, दरमियान वाला जबान का वसत, जबान का वसत, ये जब ऊपर वाले तालु को लगता है तो वहां हुरूफ शजरिया अदा होते हैं और जीम अदा होती है। कहें जरा, अज अज। आप जरा नोट करें, आंखें बंद करें, देखें जरा आपकी जबान का कौन सा हिस्सा ऊपर लग रहा है। कहें अज। कौन सा हिस्सा लग रहा है? दरमियान की, जबान की दरमियान वाली जगह कहां लग रही है? ऊपर, ऊपर वाले तालू में। कहें अज अज। मैं अज अज नहीं कह रहा, अज क्यों कह रहा हूं कि इस ये हरूफ कलकला में से है। जबान आवाज लगकर टकरा कर वापस आती है। जी कहिएगा, अज अज अश अश। जिस तरह माओ ने घर में बच्चों को चुप करवाना हो ना, तो वो कहती है, ये वो आवाज है। इसमें तफशी की सिफत पाई जाती है, आवाज फैलती है। जी कहें, अश अज। गलत, अज अज अश। अब या फिर आ गई, यहां भी आई थी और यहां भी, लेकिन यहां हुरूफ मद्दा के तौर पर आई। किसके तौर पर आई? लेकिन यहां
بطور حرف آ رہی ہے، بطور حرف، جیسے ایون، ایون، یا، یہ یا ہے، یا ایوہ الناس، ایون، ایتن، لیکن یہ جو آواز ہے یا، یہاں پر بھی آپ دیکھیں زبان کا درمیان والا حصہ اوپر لگ رہا ہے بالکل، اور یا ادا ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے، کہیں ایون، ایش، ایش، اش، اج، اج، اش، اش، کلپنگ کریں اپنے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کمال 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 ہو گیا. بحمد اللہ تعالی آج ہم نے سب سے پہلے دانتوں کی اقسام پڑھی. دانتوں کی اقسام کے بعد ہم چلے گئے اصول مخارج پر، اصول مخارج سے ہم چلے گئے مخارج پر، اور ہم نے آج کے دن میں کتنے مخارج پڑھ لیے؟ اونچی آواز سے بولیے، کتنے مخارج پڑھ لیے؟ کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی، کوئی اللہ کا شیر یا اللہ کی شیرنی یہ کہے کہ ساتوں کے ساتوں مخارج میں سنانے کے لیے تیار ہوں، ہے؟ سونیا سنائے گی؟ کمال ہے بھی، سونیا کے لیے کلیپنگ. اچھا مظہر صاحب، وہ چپس کا آرڈر کینسل کر دیں اور واپس لے لیں، اور اس کی جگہ کچھ اچھی چیز اور اضافہ کر لیں. ڈن ہو گیا؟ آپ پریشان تو نہیں ہو گئی تھی کہ آرڈر ہی کینسل ہو گیا؟ چلیں جی سنائیں، کھڑی ہوں جی. ماشاءاللہ، یہ چھپا رستم نکلی ہیں سونیا باجی، یعنی پورے 6 دن 5 دن نہیں بولی، تو آج جیسے ہی بولی ہیں تو چھت پھاڑ کے رکھ دی. چلیں جی ماشاءاللہ. حروف حلقی میں سے کمال ہے. تیسرا حلق سے، اقصائے حلق سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے ہو گئے؟ 4. 3 رہ گئے پیچھے. چلیں جی، نہیں نام بتائیں اس گروپ کا. اللہاتیہ، لہاتیہ، لہاتیہ جی. کوے سے، کوے سے متصل کی جڑ تالو کا. ماشاءاللہ. منہ کاف کے مخرج سے منہ کی جانب ہٹ کر. ماشاءاللہ ماشاء وسط زبان اوپر کے تالو سے جب ملے تو کلیپنگ تو بنتی ہے بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کمال ہو گیا، کمال. اچھا کوئی میری برادری سے بھی ہے ایسا بندہ؟ گرامر بات ٹھیک ہے، کل علامہ سرفراز صاحب سنیں گے.